السلام علیکم ویورز، ہمارے چینل پر خوش آمدید۔ میں ایک ایسے کمرے میں موجود تھی جہاں پر لال رنگ کی روشنی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا، نہ تو کمرے میں کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی کوئی روشن دان کہ جہاں سے باہر کی روشنی کمرے میں آتی ہو، نہ ہی وہاں پر کوئی سامان موجود تھا۔ میں نیچے فرش پر سفید چادر اپنے اوپر لپیٹے بیٹھی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ یہ جگہ میرے لیے بالکل نئی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا میں حقیقت میں یہاں پر موجود تھی یا پھر یہ میرا خواب تھا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب مجھے اس کمرے کے باہر سے عجیب و غریب آوازیں سنائی دینے لگیں۔ وہ آوازیں اتنی خوفناک تھیں کہ میری روح اندر تک لرز گئی اور کمرے کا دروازہ زور زور سے ہلنے لگا تھا، جیسے ابھی کوئی اسے توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا، اور ویسا ہی ہوا تھا۔ تھوڑی دیر بعد دروازہ اتنی زور سے کھلا کہ جیسے ابھی ٹوٹ کر نیچے گر جائے گا۔ جب سامنے نظر پڑی تو سامنے کا منظر دیکھ کر میرے رہے سہے ہوش بھی اڑ گئے تھے، کیونکہ میرا نام صاحبہ ہے اور میں لاہور میں اپنی ماں کے ساتھ ایک ایسی جگہ پر رہتی تھی جہاں پر کوئی بھی عورت کبھی بھی رہنے کے لیے تیار نہ ہو اور نہ ہی کبھی بھی ایسی جگہ کو اپنے لیے بہتر سمجھے۔ میں اپنی ماں کے ساتھ ایک ایسی ہی جگہ رہتی تھی جسے برائی کے نام سے جانا جاتا تھا۔ یہ جگہ لاہور کی ان گلیوں میں موجود ہے جنہیں یہاں کی رنگین اور بدنام گلیوں کے نام سے جانا جاتا تھا۔ میری پرورش ایک کوٹھے پر ہوئی تھی، کیونکہ میری ماں ایک طوائف تھی اور میں نے ایک طوائف کے گھر جنم لیا تھا۔ اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی میں ایسے ماحول میں زندگی گزار رہی تھی، مگر میری ماں نے ہمیشہ مجھے ان ساری چیزوں سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی تھی۔ باہر کے لوگوں کی نظروں میں شاید میری ماں ایک اچھی عورت نہیں تھی، مگر میں جانتی تھی میری ماں کتنی اچھی اور کتنی نیک عورت ہے۔ اماں 5 وقت کی نماز پابندی سے ادا کرتی تھی اور انہوں نے مجھے بھی یہی سب کچھ سکھایا تھا۔ ہم چاہے ایسی جگہ پر رہتے تھے جو لوگوں میں برے ناموں سے جانی جاتی ہے، جسے بالکل بھی ٹھیک نہیں سمجھا جاتا، مگر یہاں رہتے ہوئے مجھے اس بات کا اندازہ ہوا تھا کہ ضروری نہیں ہوتا کہ جو چیزیں دکھنے میں بری نظر آتی ہیں حقیقت میں وہ بری بھی ہوں۔ یہاں پر رہنے والی ساری عورتیں بہت ہی اچھی تھیں اور ایک دوسرے سے بہت ہمدردی بھی کرتی تھیں، ایک دوسرے کا خیال رکھتی تھیں، اور ایسا نہیں تھا کہ وہ گناہگار تھیں یا پھر انہیں اپنی آخرت کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ سبھی نماز پڑھتی تھیں اور دین کے مطابق چلنے کی کوشش بھی کرتی تھیں، لیکن شاید حالات نے کسی نہ کسی وجہ سے انہیں یہاں لا کر پھینک دیا تھا اور وہ بے بس ہو گئی تھی۔ میں اکثر اماں سے پوچھتی تھی کہ وہ یہاں کیسے پہنچی، لیکن انہوں نے کبھی بھی میری اس بات کا جواب نہ دیا تھا۔ وہ اس بات کو ہمیشہ ٹال دیتی تھی۔ اماں مجھے ان ساری چیزوں سے بہت الگ رکھتی تھی۔ اس کوٹھے پر ایک کمرہ ایسا تھا جو اماں کو دیا گیا تھا، کیونکہ میری اماں شروع سے یہاں پر رہ رہی تھی اور یہاں کوٹھے کی ایک مشہور طوائف بھی رہ چکی تھی۔ میرا سارا وقت دوسرے کمرے میں گزرتا تھا۔ مجھے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے اماں نے مجھے کتابیں لا کر دے دی تھیں۔ میری اماں پڑھی لکھی تھی اور شروع میں وہی مجھے پڑھایا کرتی تھی۔ جب میں پڑھنے لکھنے کے قابل ہو گئی تو اس کے بعد میں نے خود سے پڑھنا شروع کر دیا، اور یہیں پر رہتے ہوئے ایک کمرے میں ہی میں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی تھی۔ جیسے ہی رات ہوتی تھی تو یہ جگہ روشنی سے بھر جاتی تھی اور ہر طرف رونق ہی رونق ہوتی تھی، لیکن وہ رونق میرے لیے تو بالکل بھی نہ تھی۔ اماں مجھے کمرے میں بھیج دیتی تھی اور کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیتی اور مجھے یہی کہتی کہ میں اس کمرے سے باہر نہ نکلوں۔ میری ضرورت کی ساری چیزیں وہ وہیں پر رکھ دیتی تھی۔ دن میں بھی میں کم ہی باہر نکلتی تھی۔ انہوں نے مجھے یہی کہا تھا کہ میں اسی کمرے میں رہا کروں۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اور میں بڑی ہو رہی تھی تو میری اماں اور بھی محتاط رہنے لگی تھی، کیونکہ میں دیکھنے میں بہت خوبصورت تھی، اور اماں کو اسی بات کا ڈر تھا
کہ اگر غلطی سے بھی یہاں پر آنے والے گاہکوں کی مجھ پر نظر پڑ گئی تو وہ میرے پیچھے پڑ جائیں گے۔ مگر اماں کیونکہ یہاں پر پہلے سے موجود تھی اور وہ یہاں کی ہر چیز کو اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، اگر کبھی میں اماں سے باہر جانے کی فرمائش بھی کرتی تو وہ مجھے برقع پہنا کر اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ وہ مجھ سے یہی کہا کرتی تھی کہ انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ان کی اولاد کو ایک ایسی زندگی گزارنی پڑے گی، ایک کمرے تک محدود رہنا ہوگا، یا پھر اس طرح سے لوگوں کی نظروں سے چھپ کر زندگی گزارنی ہوگی۔ اور اماں اس بات پر اکثر مجھ سے یہی کہتی تھی کہ میں انہیں اس سب کے لیے معاف کر دوں۔ میں جانتی تھی کہ اس میں ان کا کچھ قصور نہیں ہے، جو کچھ بھی تھا شاید حالات ہی ایسے تھے۔ میں اماں سے اپنی زندگی کے بارے میں پوچھتی تھی، میرے ابا کون تھے، وہ کہاں تھے، اور میری اماں کیا ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا؟ تو وہ چپ ہو جاتی، جبکہ ان کے چہرے سے میں اس بات کا اندازہ اچھی طرح سے لگا لیتی تھی کہ وہ میرے اس سوال سے کافی افسردہ اور پریشان ہو جاتی تھیں، مگر کوئی جواب نہ دیتی۔ ان کی پریشانی اور اس طرح سے اداسی کو دیکھتے ہوئے میں نے یہ سوال کرنا چھوڑ دیا تھا۔ یقیناً میرے ابا مجھے اور میری اماں کو چھوڑ کر چلے گئے ہوں گے، اسی لیے تو ہم ایسی زندگی گزار رہے تھے۔ یقیناً وہ اس قابل ہی نہیں تھے کہ میری اماں ان کا ذکر کرتی، تو میں نے بھی ان کے بارے میں پوچھنا چھوڑ دیا تھا اور اسی زندگی کو اپنی زندگی بنا لیا۔ میری بہت خواہش تھی کہ میں باہر کی زندگی کو دیکھوں، باقی لڑکیوں کی طرح اپنی زندگی گزاروں، گھر سے باہر جاؤں، دوستیں بناؤں اور ان کے ساتھ وقت گزاروں۔ بچپن سے میری زندگی ایسے ہی گزر رہی تھی، ایک بند کمرے میں۔ یہاں پر یہ دیواریں ہی میری سہیلیاں تھیں، کیونکہ یہاں پر میری عمر کی کوئی لڑکی نہیں تھی۔ سب لڑکیاں بڑی تھیں، وہ سب بھی ناچ گانا کرتی تھیں اور یہاں پر رہتے ہوئے اپنا اپنا کام اور اپنا اپنا دھندا کرتی تھیں۔ میں ان کے لیے صرف ایک چھوٹی سی خوبصورت سی گڑیا تھی، جسے وہ آتے جاتے کبھی کبھار احوال پوچھ لیتی تھی۔ وہ زیادہ خود بھی میرے آس پاس نہیں رہتی تھی کہ کہیں میں بھی ان کے رنگ میں نہ رنگ جاؤں۔ وہ سب بھی عورتیں اور لڑکیاں مجھے ان ساری چیزوں سے دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتی تھی، اور جیسے میں بڑی ہو گئی تھی تو مجھے بھی یہ بات سمجھ آ گئی تھی کہ میری اماں کیوں مجھے ہر رات کو اس کمرے میں بند کر کے چلی جاتی ہیں۔ جب میں چھوٹی تھی تو میری اماں خود تیار ہو کر سج دھج کر مجھے اس کمرے میں سلا کر چلی جاتی تھی، جبکہ حقیقت میں جاگ رہی ہوتی تھی اور یہی سوچتی تھی کہ اماں کہاں جاتی ہیں۔ ایک دو مرتبہ پوچھا بھی تو اماں کہہ دیتی تھی کہ وہ کسی کی شادی میں جا رہی ہیں، جلدی واپس آ جائیں گے۔ مگر بڑے ہونے پر سمجھ آیا تھا کہ میری اماں اس وقت مجھ سے جھوٹ بولتی تھی، اور میں یہ بات بھی جانتی تھی کہ میری اماں یہ کام شوق سے نہیں کرتی تھی۔ ان کے خوبصورت اور میک اپ سے بھرے چہرے کے پیچھے جو درد، جو تکلیفیں اور جو مجبوریاں ہوتی تھیں، میں انہیں محسوس کرنے لگی تھی۔ اسی لیے کوئی بھی ان سے فضول سوال نہ کرتی۔ زندگی اسی طرح سے گزر رہی تھی اور اماں نے کبھی بھی مجھے کسی کے سامنے نہیں جانے دیا تھا۔ وہ ہمیشہ مجھے 7 پردوں میں چھپا کر رکھتی تھی۔ ایک دن اس کوٹھے کی مالکن میرے کمرے میں آئی اور انہوں نے مجھے ایک جوڑا دیا جو دیکھنے میں بہت خوبصورت تھا، اور اس کے ساتھ ہی چند زیورات بھی دیے تھے۔ جب انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ وہ میرے لیے لے کر آئی ہیں، یہ سب کچھ میرے لیے تحفہ ہے، میں ان ساری چیزوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی اور حیران بھی، کیونکہ آج سے پہلے تو وہ کبھی بھی یہاں نہیں آئی تھی اور نہ ہی انہوں نے مجھے کبھی کوئی تحفہ تحائف دیا تھا۔ مجھے اس عورت سے کچھ ڈر سا لگتا تھا، کیونکہ وہ بہت ہی غصے والی تھی، مگر مجھ سے بہت نرمی سے اور محبت سے بات کر رہی تھی۔ اسی لیے میں نے اس کے تحفے کو قبول کر لیا تھا۔ جب وہ کھڑی رہی اور اس نے مجھ سے کہا کہ ابھی کے ابھی میں اسے یہ جوڑا اور یہ ساری چیزیں پہن کر دکھاؤں، وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ اس کا دیا گیا تحفہ میرے اوپر کیسا لگتا ہے۔ اماں اس وقت گھر پر موجود نہیں تھی،
اسی لیے ان کے کہنے پر میں نے وہ جوڑا پہن لیا، اور جو زیورات انہوں نے مجھے پہننے کے لیے دیے تھے وہ بھی پہن لی۔ میں نے اپنے آپ کو آئینے میں دیکھا تو میں واقعی بہت خوبصورت لگ رہی تھی۔ وہ عورت مجھے دیکھتی رہی اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے باہر لے آئی۔ اوپر سے اماں اچانک سے واپس آ گئی اور مجھے دیکھ کر ان کے ہاتھ میں جو بھی سامان تھا وہ نیچے گر گیا۔ وہ جلدی سے بھاگ کر میرے پاس آئی اور انہوں نے میرا ہاتھ اس عورت کے ہاتھ سے نکالا اور مجھے کمرے میں لے گئے۔ انہوں نے فوراً مجھے یہ سب کچھ اتارنے کے لیے کہا اور یہ کہا کہ آج کے بعد میں ایسی چیزوں کو ہاتھ بھی نہ لگاؤں۔ مجھے تو سمجھ نہیں آیا تھا کہ اچانک سے اماں کو کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے تو اتنی محبت سے مجھے یہ تحفے تحائف دیے تھے اور میں اتنی خوبصورت بھی لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً ہی وہ ساری چیزیں اتار کر اماں کو دے دی۔ اماں نے مجھ سے کہا کہ یہ سب کچھ تحفے تحائف نہیں تھے، بلکہ وہ عورت اب مجھے بھی اس کوٹھے پر بٹھانا چاہتی ہے۔ وہ میری خوبصورتی سے پیسہ کمانا چاہتی ہے اور اسی لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا، مگر اماں کبھی بھی ایسا ہونے نہیں دیں گی۔ اس عورت نے اماں سے یہی کہا کہ میری اماں بے وقوفی کر رہی ہیں، اسی لیے مجھے 7 پردوں میں چھپا کر رکھیں گی، ایک کمرے میں قید رکھیں گی۔ تو کیا حاصل ہوگا؟ نہ تو کوئی شریف آدمی یہاں آ کر مجھ سے شادی کر کے مجھے لے کر جائے گا اور نہ ہی کچھ اور۔ میری ساری زندگی ایک کمرے تک محدود رہ جائے گی۔ تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ میں بھی اپنی ماں کی طرح کھل کر زندگی گزاروں اور اسی چیز کو قبول کر لوں جو میرے نصیب میں لکھی ہوئی تھی۔ میری ماں اس بات کو مان لے کہ اگر وہ ایک طوائف تھی تو اس کی بیٹی کو بھی طوائف ہی بننا تھا، پھر وہ چاہے اسے کتنا ہی چھپا کر کیوں نہ رکھ لے، اس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کوئی بھی میری پارسائی سے یا میرے پردے سے متاثر نہیں ہوگا۔ جس جگہ پر میں رہتی ہوں یہاں پر رہنے والی عورتوں کو بدکردار ہی سمجھا جاتا ہے، پہ چاہے ان کے دامن کتنے ہی پاک کیوں نہ ہو۔ مگر اماں اس کی ساری باتیں خاموشی سے سنتی رہی تھی اور اماں نے صاف کہہ دیا تھا کہ آج کے بعد وہ میرے بارے میں ایسا سوچے بھی نہ۔ وہ مجھے اس کمرے میں ساری زندگی رکھنے کے لیے تیار ہے، لیکن کبھی بھی مجھے اس طرح سے لوگوں کے سامنے بھیجنے کے لیے تیار نہیں ہوگی۔ اور یہ اس کا آخری فیصلہ تھا، کیونکہ جیسی زندگی انہوں نے گزاری تھی ویسی زندگی وہ کبھی بھی مجھے نہیں گزارنے دیں گی۔ مجھے اب سارے معاملات سمجھ آنے لگے تھے، مگر میں بھی اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ یہ بات سچ تھی کہ میں ایک طوائف کی بیٹی تھی اور میری زندگی یہی تھی اور مجھے اسی کوٹھے پر اپنی زندگی گزارنی تھی۔ یہ بات بھی سچ ہے کہ یہاں پر آ کر کوئی بھی شریف آدمی میرا ہاتھ نہیں تھامے گا، اور ہو سکتا ہے اس عورت کے کہنے کے مطابق میری ساری زندگی اسی 4 دیواری میں اور اسی کمرے میں گزر جائے، مگر مجھے یہ بھی منظور تھا کیونکہ میں اپنی ماں کے ساتھ تھی اور میری ماں کا ساتھ میرے لیے سب سے ضروری تھا۔ انہوں نے جس طرح سے ساری زندگی مجھے بری نظروں سے بچا کر رکھا تھا اور میری حفاظت کی تھی، میں ساری چیزوں کو کبھی نہیں بھلا سکتی تھی اور نہ ہی اپنی ماں کو کبھی چھوڑ سکتی تھی۔ وقت اسی طرح سے گزرتا جا رہا تھا اور پھر ایک دن میں اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، مجھے باہر سے ایک لڑکی بھاگتی ہوئی میرے کمرے میں آئی اور اس نے مجھے کہا کہ میری اماں کو جانے اچانک سے کیا ہو گیا ہے۔ میری اماں بے ہوش ہو کر گر گئی ہے۔ اس کی یہ بات سنتے ہی میں نے ساری چیزیں وہیں پر چھوڑی اور بھاگتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جب سیڑھیوں سے نیچے بڑے ہال میں پہنچی تو دیکھا کہ اماں ایک کرسی پر اپنا سر پکڑ کر بیٹھی ہے۔ کچھ لڑکیاں اماں کے ارد گرد جمع ہیں۔ میں فوراً ان کے پاس گئی تو اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ انہوں نے فوراً مجھے اوپر جانے کا کہا، مگر میں اماں کو اس طرح سے چھوڑ کر نہیں جانا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے مجھے سختی سے کہا اور میں جانے لگی
تو وہیں پر سامنے سے آتے ایک آدمی نے مجھے دیکھ لیا۔ وہ آدمی کوئی بڑی عمر کا نہیں تھا، ایک خوبصورت نوجوان تھا۔ میں نے بس ایک نظر ہی اسے دیکھا تھا اور فوراً اپنا چہرہ چھپا کر وہاں سے اوپر بھاگ گئی۔ اس آدمی نے تھوڑی دیر کے لیے ہی مجھے دیکھا تھا۔ مجھے تو اندازہ بھی نہیں تھا کہ اس شخص نے مجھے اتنے غور سے دیکھ لیا تھا۔ میں تو یہ سمجھی تھی کہ شاید اچانک سے اس کی نظر مجھ پر پڑی ہوگی اور میں نے تو اس کے دیکھنے سے پہلے ہی اپنا چہرہ چھپا لیا تھا۔ مگر یہ سچ تھا کہ اس کی میرے اوپر نظر پڑ گئی تھی اور وہ مجھے دیکھ چکا تھا، اور اس بات کا ثبوت اگلے ہی دن مل گیا جب اس آدمی نے آ کر اماں سے میرا سودا کرنا چاہا۔ اس سیٹھ نے مجھے ایک ہی نظر میں دیکھ لیا تھا۔ اس کی نظر مجھ پر پڑی تھی اور وہ میرے حسن پر عاشق ہو گیا تھا۔ اسی وجہ سے اس نے اگلے ہی دن آ کر میری ماں سے مجھے خریدنا چاہا اور یہی کہا کہ وہ میری ماں کو منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہے، لیکن اس کے بدلے میں اس سے میں چاہیے ہوں۔ یہ بات سنتے ہی میری ماں نے فوراً انکار کر دیا۔ میری ماں کبھی بھی پیسوں کے لیے یہ سب کچھ نہیں کر سکتی تھی، جبکہ وہ سیٹھ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس نے اماں کو بہت بار کہا، مگر اماں نے انکار کر دیا۔ تو آخر میں اس نے میری اماں کو الگ کمرے میں لے جا کر جانے ایسا کیا کہا کہ میری اماں بے حد خوش ہو گئی اور فوراً ہی مان گئی۔ میں بھی اس بات پر حیران تھی کہ اماں کیسے اس بات پر راضی ہو گئی، لیکن اماں اس بات پر راضی ہوئی تھی کہ وہ سیٹھ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اماں نے بھی نکاح کے لیے ہاں کر دی اور مجھے سمجھایا کہ میں فکر نہ کروں، میری آگے کی زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے۔ اگر مجھے ان پر ذرا بھی بھروسہ ہے تو میں ان کی بات مان لوں۔ جیسا وہ مجھے کرنے کے لیے کہہ رہی ہیں میں ویسا ہی کروں۔ آج سے پہلے میں نے کبھی بھی اماں کو اتنا خوش نہیں دیکھا تھا جتنی خوش وہ آج لگ رہی تھی۔ اس آدمی نے ایسا بھی اماں سے کیا کہہ دیا تھا کہ جس کی وجہ سے وہ اتنی خوش تھی۔ اماں کی خوشی کے لیے میں نے ہاں کر دی، کیونکہ آج تک اماں نے میرے لیے بہت کچھ کیا تھا۔ اپنے آپ کو پیچھے چھوڑ کر ہمیشہ میری فکر کی تھی، تو ان کے لیے میں اتنا تو کر ہی سکتی تھی۔ یہاں پر نکاح کا انتظام کیا گیا تھا اور اس سیٹھ کے ساتھ اماں نے میرا نکاح کروا دیا، اور اسی دن اماں نے مجھے اس شخص کے ساتھ رخصت کر دیا۔ وہ کوئی بوڑھا آدمی نہیں تھا، نوجوان اور خوبصورت لڑکا تھا۔ ساری لڑکیاں حیران تھیں اور میری قسمت پر رشک کرتی تھیں۔ انہیں تو یہی لگا تھا کہ آخر میں میرا انجام بھی یہی ہوگا۔ میری اماں تھک ہار کر مجھے بھی کوٹھے پر بٹھا دیں گی، لیکن میں تو واقعی میں اس کوٹھے میں رہتے ہوئے بھی اچھی قسمت لے کر آئی تھی کہ ایک امیر گھر کا خوبصورت نوجوان مجھ سے نکاح کرنے کے لیے راضی ہو گیا اور مجھ سے نکاح بھی کر لیا، اور اب مجھے بیوی بنا کر رخصت کر کے یہاں سے لے جانے کے لیے بھی تیار تھا۔ اماں نے مجھے اس کے ساتھ رخصت کر دیا اور وہ مجھے کوٹھے سے سیدھا ایک خوبصورت سے گھر میں لے کر آیا۔ یقیناً یہ اسی کا گھر تھا۔ میں اس گھر کو غور سے دیکھ رہی تھی۔ آج سے پہلے میں نے باہر کی دنیا دیکھی ہی کہاں تھی۔ جن گلیوں سے ہم لوگ آئے تھے نہ میں نے ان گلیوں کو کبھی دیکھا تھا، نہ ہی اپنے اس کمرے کی چار دیواری اور اس کوٹھے کے علاوہ کسی اور جگہ کو دیکھا تھا۔ میرے لیے سب کچھ بہت ہی نیا اور خوبصورت تھا، اور اب میں بھی اس بات پر خوش ہو رہی تھی اور دعا کر رہی تھی کہ میری آگے کی زندگی اچھی گزرے۔ گھر کے اندر داخل ہوتے ہی اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ تیز تیز قدموں سے چلتا ہوا مجھے اپنے ساتھ لے جا رہا تھا، جبکہ میں جلدی جلدی میں بڑی مشکلوں سے اس کے ساتھ چل رہی تھی۔ ایک کمرے کے باہر جا کر اس نے میرا ہاتھ چھوڑا اور وہیں پر رک گیا اور غور سے مجھے دیکھنے لگا۔ میری جان تو تب نکلی
جب اس نے اپنے دوسرے ہاتھ میں موجود پسٹل میری طرف کیا اور مجھ سے یہ کہا کہ وہ میری اس خوبصورت شکل سے متاثر نہیں ہوا، بلکہ وہ چاہے تو ابھی کھڑے کھڑے میرا حلیہ بگاڑ دے۔ یہ کہہ کر وہ زور زور سے ہنسنے لگا، اور اس کے بعد اس نے کہا کہ آج کا دن میں اپنی زندگی کا آخری دن سمجھوں، کیونکہ آج کے بعد میں زندہ نہیں رہوں گی۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی پسٹل میری طرف کی تھی، اس طرح سے کہ جیسے ابھی وہ مجھے گولی مار دے گا، مگر گولی لگنے سے پہلے ہی میں بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئی، اور اس کے بعد مجھے کچھ یاد نہیں۔ جب میں ہوش میں واپس آئی تو میں ایک ایسے کمرے میں موجود تھی جہاں پر لال رنگ کی روشنی کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ کمرے کا دروازہ بند تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ کیا میں زندہ ہوں، یا پھر اس بے رحم شخص نے مجھے اپنی گولی کا نشانہ بنا کر مار دیا ہے۔ تھوڑے سے حواس بحال ہوئے تو اندازہ ہوا تھا کہ میں زندہ ہوں اور اس کمرے میں موجود ہوں۔ یہاں پر کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ میں نیچے فرش پر ہی اپنی لال رنگ کی چادر کو اوڑھ کر بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ وہاں سے آتے وقت میری اماں نے یہی لال رنگ کا دوپٹہ میرے اوپر دیا تھا۔ مجھے اماں کی شدت سے یاد آنے لگی۔ انہوں نے کیا سوچ کر میری شادی کی تھی کہ میں اپنے گھر میں خوش رہوں گی، لیکن اس شخص نے یہ سب کچھ کیا کیا تھا، اور اس نے ایسا میرے ساتھ کیوں کیا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بس یہی دعا کر رہی تھی کہ کسی طرح سے اماں یہاں پر آ جائیں اور وہ مجھے یہاں سے لے جائیں۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ شخص آگے میرے ساتھ کیا کرے گا۔ اچانک سے ہی مجھے اس کمرے کے باہر سے عجیب و غریب قسم کی شور کی آواز آنے لگی۔ اس شور کی آواز کو سن کر میں مزید ڈر گئی تھی، اور اچانک سے ہی کمرے کا دروازہ زور زور سے ہلنے لگا کہ جیسے ابھی کوئی اس دروازے کو توڑ کر اندر داخل ہو جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب وہ دروازہ پوری طاقت کے ساتھ کسی نے کھولا۔ میری سامنے نظر گئی تو میرا حلق تک خشک ہو گیا، کیونکہ وہی شخص میرے سامنے موجود تھا جس نے مجھے مارنے کی دھمکی دی تھی، اور کیوں دی تھی یہ بات میں نہیں جانتی تھی۔ ابھی بھی اس کے ہاتھ میں وہی پسٹل تھی، اور وہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس نے بالوں سے پکڑ کر میرا سر دیوار کے ساتھ مارنا شروع کیا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی سگریٹ سے میرے ہاتھ اور بازو جلانے شروع کر دی۔ اب اس کمرے میں میری دردناک چیخوں کے ساتھ اس شخص کے قہقہے گونج رہے تھے۔ جانے وہ کتنی ہی دیر ایسے ہی مجھ پر ظلم کرتا رہا، اور پھر کب مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ کر چلا گیا۔ مجھے نہ جانے اس کمرے میں کتنے ہی دن گزر گئے تھے۔ وہ شخص روز اسی طرح سے کمرے میں آ کر مجھ پر ظلم کرتا اور اپنی درندگی کا نشانہ بناتا اور چلا جاتا۔ اس کے رویے میں اور لہجے میں عجیب قسم کی نفرت اور ضد ہوتی تھی جو میری سمجھ میں بالکل نہ آتی تھی۔ اب تو مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ چند دنوں تک شاید اس کے ظلم و ستم سے میں مر جاؤں گی اور کوئی بھی مجھے بچا نہیں پائے گا۔ مجھے ایسا لگنے لگا تھا کہ جیسے میری زندگی اب مکمل طور پر ختم ہو گئی ہے، کیونکہ نہ تو اس کمرے سے نکلنے کا کوئی راستہ تھا اور نہ ہی میں یہاں سے نکل سکتی تھی۔ یہ بہت بڑا گھر تھا اور اس شخص نے مجھے یہاں پر قید کر رکھا تھا۔ میں تو یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ شخص یہ سب کچھ میرے ساتھ کیوں کر رہا تھا۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ اس بات کا غصہ نکال رہا تھا کہ میری ماں نے میرا اس سے سودا نہیں کیا تھا؟ لیکن یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی کہ جس کی وجہ سے اس طرح سے وہ شخص میرے اوپر ظلم و ستم کرتا۔ اماں بھی مجھ سے ملنے کے لیے نہیں آئی تھی۔ شاید وہ آتی ہوں گی، لیکن وہ گھٹیا آدمی ان سے کوئی نہ کوئی جھوٹ بول دیتا ہوگا۔ میں اماں کو یاد کرتی تھی اور دعا کرتی تھی
کہ اللہ تعالیٰ کسی کو میری مدد کے لیے بھیج دے، اور آخر کار میری دعا سنی گئی تھی۔ اس شخص نے جتنا ظلم میرے اوپر کیا تھا، میری حالت بہت خراب ہو گئی تھی، اور مجھے لگا تھا کہ شاید اب میں زندہ نہیں رہوں گی۔ مگر جب مجھے ہوش آیا تو میں ہسپتال میں موجود تھی۔ اماں میرے پاس موجود تھی، اور ان کے ساتھ ایک اور لڑکا موجود تھا جسے میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، اور نہ ہی میں اسے جانتی تھی۔ میری اماں مجھے اس طرح سے دیکھ کر رو رہی تھی، جبکہ وہ لڑکا انہیں تسلی دے رہا تھا اور یہی کہہ رہا تھا کہ انہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ کچھ دن اسی طرح سے گزرے تھے۔ جب میں کچھ ٹھیک ہوئی تو جب اماں مجھے اپنے ساتھ ایک گھر میں لے آئی، وہ گھر کس کا تھا اور ہم لوگ کہاں آئے تھے مجھے کچھ پتا نہیں تھا۔ میں نے اماں سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ وہ مجھے سب کچھ سچ بتائیں گی۔ یہ گھر اسی لڑکے کا تھا جو ہسپتال میں بھی اماں کے ساتھ موجود تھا۔ تو اماں نے مجھے بتایا کہ ہمارے ساتھ بہت بڑا دھوکہ ہو گیا ہے۔ اماں نے مجھے کہا کہ آج وہ ماضی کے بارے میں مجھے بتائیں گی اور ہر وہ حقیقت بتائیں گی جو میں جاننا چاہتی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے اماں سے یہ پوچھا تھا کہ اس آدمی نے اماں سے ایسا کیا کہا تھا کہ میری امی میری اس سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو گئی تھی۔ جب اماں نے مجھے ساری کہانی بتانی شروع کی، اماں نے بتایا کہ وہ ایک بڑے جاگیردار گھرانے کی بیٹی تھی اور شہر پڑھائی کرنے کے لیے آتی تھی۔ اسی دوران ان کی ملاقات آصف سے ہو گئی۔ آصف یہیں شہر میں رہتا تھا اور پڑھائی کرتا تھا۔ میری اماں کو آصف سے محبت ہو گئی اور میری اماں اس سے شادی کرنا چاہتی تھی، اس کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتی تھی، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ان کے گھر والے کبھی بھی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوں گے۔ ان کے گھر والوں نے ان کا رشتہ کہیں اور طے کر دیا تھا، جبکہ اماں کسی اور کو کیسے قبول کر سکتی تھی جب وہ کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ اسی لیے ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ یہ گھر چھوڑ دیں۔ اسی لیے رات کے اندھیرے میں ہی اپنی شادی سے ایک دن پہلے وہ آصف کے ساتھ اپنا گھر چھوڑ کر بھاگ آئی اور آصف سے نکاح کر لیا۔ وہ بہت خوش رہنے لگی تھی۔ ایک مہینہ اسی طرح سے گزرا تھا جب ایک دن آصف انہیں یہ کہہ کر اپنے ساتھ گھر سے لایا کہ وہ انہیں اپنے کسی رشتہ دار سے ملوانے لے جا رہا ہے، اور اس طرح دھوکے سے آصف نے ماں کو لا کر ایک کوٹھے پر بیچ دیا، ان کی رقم لے کر یہاں سے بھاگ گیا اور میری ماں کو یہیں پر ساری عمر مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اماں کو نہ چاہتے ہوئے بھی اس حقیقت کو ماننا پڑا تھا، کیونکہ میری اماں دیکھنے میں خوبصورت تھی، اسی لیے انہیں اس کام پر مجبور کیا گیا۔ وہیں پر میری اماں کی ملاقات نرگس سے ہوئی۔ وہ بھی میری اماں کی ہی طرح اسی کوٹھے پر زندگی گزار رہی تھی۔ اس کے ساتھ 5 سال کا اس کا بیٹا حسن بھی تھا۔ وہ بچپن سے اسی کوٹھے پر رہی تھی، اور پھر ایک سیٹھ نے اسے پسند کیا اور اس سے شادی کر لی تھی، لیکن شادی کے کچھ ہی مہینوں بعد اسے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا اور واپس اسی کوٹھے پر آ گئی۔ اسی لیے اس کا ایک بیٹا بھی تھا۔ اس نے اماں کو سمجھایا کہ اب اس حقیقت کو ماننے کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی راستہ نہیں ہے اور وہ اسے تسلیم کر لے۔ وہ میری اماں کی بہت اچھی سہیلی بن گئی تھی اور ان میں بہنوں جیسی محبت پیدا ہو گئی۔ کچھ وقت گزرا تھا جب میری اماں نے اس تلخ حقیقت کو قبول کر لیا اور ان عورتوں کے ساتھ ایسی ہی زندگی گزارنے لگی، لیکن کچھ وقت بعد انہیں پتہ چلا تھا کہ وہ حاملہ ہیں۔ انہیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ انہیں اس بات پر خوش ہونا چاہیے یا پھر افسردہ، مگر انہوں نے ہمت نہ ہاری اور مجھے جنم دیا۔ اس کے ساتھ ہی خود سے یہ وعدہ بھی کیا کہ وہ کبھی بھی اپنی اس زندگی کا اثر میرے اوپر نہیں پڑنے دے۔ جب میں ان کی زندگی میں آئی تو ان کی سہیلی نرگس انہیں میں بہت اچھی لگی
اور اسی وقت انہوں نے اپنے 5 سال کے بیٹے حسن کے لیے اماں سے مجھے مانگ لیا تھا۔ یہی کہا تھا کہ بڑے ہونے پر وہ اپنے بیٹے سے میری شادی کریں گی اور کبھی بھی مجھے ایسی زندگی جینے نہیں دیں گی۔ ان کا بیٹا بڑا ہو جائے گا تو وہ ہم سب کو سنبھال لے گا، ہمیں یہاں سے نکال لے گا۔ اسی امید پر زندگی گزرنے لگی اور ایک دن ایک بڑے آدمی کو نرگس پسند آ گئی اور اس نے اسے شادی کی پیشکش بھی کی۔ نرگس نے کچھ سوچتے ہوئے شادی کے لیے ہاں کر دی، کیونکہ وہ آدمی اس کے بیٹے کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار تھا۔ نرگس شادی کر کے اس کوٹھے سے چلی گئی، مگر جاتے وقت اس نے یہی کہا کہ وہ اپنی امانت کو ایک دن لینے کے لیے ضرور آئے گی۔ اسی لیے میری اماں مجھے سب لوگوں کی نظروں سے دور رکھتی تھی اور اسی لیے وہ مطمئن رہتی تھی کہ ایک دن ان کی سہیلی کا بیٹا ان کی بیٹی کو بیاہنے کے لیے ضرور آئے گا۔ نرگس سے اماں کا کوئی رابطہ نہیں رہا تھا، لیکن اماں جانتی تھی کہ وہ ضرور اپنا وعدہ نبھانے کے لیے واپس آئے گی۔ اور پھر ایک دن ایک لڑکا اس کوٹھے پر آیا جو دیکھنے میں کسی بڑے گھر کا لگتا تھا اور اسے میں پہلی نظر میں ہی پسند آ گئی۔ اس لڑکے نے میری ماں سے میرے سودے کی بات کی تو میری ماں نے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اس نے میری ماں کو الگ سے لے جا کر یہ کہا تھا کہ وہ نرگس کا بیٹا ہے اور نرگس نے ہی اسے یہاں بھیجا ہے۔ اس کی ماں کا انتقال ہو گیا ہے، اس کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا ہے۔ اس نے میری ماں کو بچپن کی وہ تصویریں دکھائی تھیں جو یہاں پر اکٹھے رہتے ہوئے بنائی گئی تھیں، اور میری ماں کو یقین ہو گیا کہ یہ نرگس کا ہی بیٹا ہے۔ اسی لیے میری ماں خوش ہو گئی اور خوشی خوشی میری شادی اس سے کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ لیکن اس شخص نے مجھے اور میری ماں کو دھوکہ دیا تھا۔ حقیقت میں وہ میری ماں کی سہیلی نرگس کا بیٹا نہیں تھا، بلکہ اس کا دوست تھا۔ حقیقت میں اماں کی سہیلی نرگس کا بیٹا یہ لڑکا تھا جس کے اس گھر میں ہم لوگ آج موجود تھے۔ اس کے دوست نے دھوکے سے مجھ سے شادی کی تھی۔ حسن نے میری ماں کو بتایا کہ جس شخص کے ساتھ میری شادی ہوئی تھی وہ اس کا سب سے اچھا اور پرانا دوست تھا۔ حسن کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، مگر اس کی ماں نے بچپن میں ہی اسے ساری سچائی بتا دی تھی اور میرے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا کہ اسے مجھے تلاش کرنا ہے اور مجھ سے شادی کرنی ہے، کیونکہ وہ اپنی دوست سے کیا ہوا وعدہ ہر حال میں نبھانا چاہتی تھی، کیونکہ حسن ملک سے باہر اپنے باپ کا بزنس سنبھال رہا تھا۔ اسی لیے اس نے یہ کام اپنے دوست کو سونپ دیا تھا کہ وہ مجھے تلاش کرے اور جیسے ہی میں اسے مل جاؤں تو وہ اسے بتا دے۔ اس کے دوست نے بھی مجھے تلاش کرنے کی حامی بھر لی تھی، اور پھر جب میں اسے ملی تھی تو اس کے دوست کی نیت خراب ہو گئی۔ کچھ اس کی نیت خراب ہو گئی تھی اور کچھ اس نے یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تھا۔ اس نے صرف اپنے دوست کو دھوکہ دیا تھا، بلکہ میری ماں سے بھی جھوٹ بولا اور خود حسن بن کر مجھ سے شادی کر لی۔ اور مجھ پر ظلم وہ اس لیے کرتا تھا کیونکہ وہ اپنے دوست سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ وہ کہنے کو تو حسن کا بچپن کا دوست تھا، لیکن حقیقت میں وہ اس سے حسد کرتا تھا، اس کی کامیابی سے جلتا تھا۔ وہ اس سے اور کچھ تو نہیں چھین سکتا تھا، اسی لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ وہ لڑکی ہی اس سے چھین لی جائے جو اس کی زندگی کا مقصد تھی، جسے وہ ڈھونڈنا چاہتا تھا اور اپنی ماں کی خوشی کے لیے شادی کرنا چاہتا تھا۔ اور ویسے بھی بچپن سے ہی اس کی ماں نے اسے میرے بارے میں بتایا تھا، تو وہ مجھ سے محبت کرنے لگا۔ اسی لیے اپنے دوست کو تکلیف دینے کے لیے اس نے یہ راستہ نکالا تھا اور مجھ سے شادی کر کے مجھے تکلیف پہنچائی تھی اور مجھے اذیت کا نشانہ بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے دوست کو میری ایک ویڈیو بنا کر بھیجی تھی اور اس نے یہ کہا تھا کہ جس لڑکی کو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے پہلے ہی اس لڑکی کو اس نے حاصل کر لیا۔ وہ اور کسی معاملے میں اپنے دوست سے نہیں جیت سکا تھا، لیکن اس معاملے میں جیت گیا تھا، اور اسے جیتنے کے لیے اس نے یہ سب کچھ کیا تھا۔ جیسے ہی حسن کو اس بات کا علم ہوا تو وہ فوراً ملک واپس آیا تھا۔
اس نے پولیس کو کہہ کر اپنے دوست کو گرفتار کروا لیا اور مجھے وہاں سے رہا کروایا تھا، اور میری ماں کو بھی ساری حقیقت بتا دی تھی۔ میں ساری کہانی سن کر حیران رہ گئی تھی۔ اس شخص سے حسن نے مجھے خلا دلوا دی تھی، اور اب میں اپنی عدت مکمل کر رہی تھی۔ جیسے ہی میری عدت مکمل ہوئی تھی تو میرا نکاح حسن سے طے ہوا تھا۔ مجھے شادی سے ڈر لگنے لگا تھا، لیکن اماں کی خوشی کے لیے میں نے دوسری مرتبہ شادی کے لیے ہاں کر دی تھی۔ مگر اس مرتبہ میری اماں کا فیصلہ ٹھیک تھا۔ ان کی سہیلی کے بیٹے نے مجھے اور اماں کو مایوس نہیں کیا تھا، اور اس نے مجھے یہ بات بتائی تھی کہ ہر مرد ہوس پرست نہیں ہوتا، بلکہ کچھ مرد محافظ بھی ہوتے ہیں جن کی ماؤں نے ان کی اچھی تربیت کی ہوتی ہے۔ میں اپنی زندگی میں خوش رہنے لگی تھی، اور حسن مجھ سے بہت محبت کرتا۔ اماں بھی ہمارے ساتھ ہی اسی گھر میں رہنے لگی تھی، اور ہم لوگ ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے تھے۔ پرانی زندگی کی ساری تلخیوں کو ایک ایک کر کے میں نے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا، اور میں پرانی ساری باتوں کو بھولنے لگی تھی، اور یہ سب کچھ میرے شوہر کی محبت کی وجہ سے ممکن ہوا تھا۔ میں یہ بات سمجھ گئی تھی کہ کبھی بھی زندگی میں برے حالات نہیں رہتے۔ برے وقت کے بعد اچھا وقت ضرور آتا ہے، بس انسان کو امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز پر کمنٹ کیجیے اور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔